اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبہ کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سو کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے، رمضان کا مہینہ آپ لوگ خوب عبادت بھی کر رہے ہوں گے، تو پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور میری بھی آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اس بابرکت مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں جو ہیں ان کو دور فرمائے، اور آپ لوگوں کی جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ جو لوگ گھروں کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی ان کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے گھر کا، اپنے ذاتی گھر کا انتظام فرما دے، اور جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو کھلا رزق اللہ تعالیٰ ان پر عطا فرمائے، اور جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں کہ قرض بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اتارنے کا کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے سبب جو ہے وہ بنا دے، اور جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نصیب کھول دے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے رشتوں کے انتظام فرما دے، اور جو شادی شدہ زندگی میں پریشان ہے، شادی کے حوالے سے مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ان کے حل کرے۔ اور میری ایک سبسکرائبر ہے ابیہا بٹ نام کی ان کی آئی ڈی ہے، انہوں نے مجھے خصوصی دعا کرنے کے لیے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے، اور ان کا جو مسئلہ ہے ہسبینڈ کے حوالے سے کہ ان کے ہسبینڈ ان کو لینے نہیں آ رہے ہیں، وہ بہت سخت پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو ان کے حق میں اور ان کے بچوں کے حق میں ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ان کے لیے، اپنی بیوی کے اور بچوں کے لیے رحم ڈالے، اور وہ رمضان شریف کے اس بابرکت مہینے میں ان کو اپنے لینے آ جائیں۔ وہ شاید اپنی والدہ کے گھر پر ہیں اور وہ بہت پریشان ہے، اور مجھے دعاؤں کے لیے کہا گیا، تو آپ لوگ پلیز ابیہا بٹ نام لے کر ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے شوہر کے دل میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحم پیدا کرے، اور وہ اپنے بیوی اور بچوں کو لینے کے لیے آ جائیں، اور عید جو ہے وہ ان کی اکٹھی گزرے، اور ان میں صلح اور اتفاق اور محبت پیدا کریں، آمین۔ اور بس میرے لیے بھی خصوصی دعا کیا کریں، اپنی تمام نمازوں کے ساتھ آپ میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پریشانیوں سے نجات دلائے اور میری بھی پریشانیاں جو ہیں یا دور فرمائے، تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور ویورز میں اپنے چینل کے لیے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں، شکریہ۔ تو چلیں آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں جو آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے۔ بہت ساری ریکویسٹ آ چکی ہیں، میں نے پہلے بھی اس ٹاپک پہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، لیکن آج پھر میں اس وظیفے کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ وظیفہ تو بہت آسان ہے، کرنا جو ہے اس کا بہت آسان ہے، لیکن آپ لوگوں کو بہت احتیاط کی اس میں ضرورت ہوگی۔ صرف اتنا کہ کیوں نافرمان اولاد کے لیے خاص ہے کہ جو عمر جو ہے اس میں اولاد کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور میاں بیوی یعنی ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی بھی عمل کر سکتا ہے، اجازت عام ہے، جن کی اولاد نافرمان ہے وہ یہ عمل کریں، اور عمل جو ہے اس کی مدت جو ہے وہ 21 دن کی ہے، 21 دن لگاتار یہ عمل کیا جائے گا بغیر کسی ناغے کے، اور عمل کا ٹائم بھی جو ہے وہ فکس ہے، فجر کے بعد یا فجر کے ٹائم پر آپ یہ عمل کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ یہ عمل اور کسی ٹائم پر نہیں ہوگا۔ جن والدین کا بچہ بہت سخت نافرمان ہے، بالکل
کی بات ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے، عمر اس کی جو مرضی ہے، وہ یہ عمل اس طرح سے کریں گے کہ جس وقت ان کا بچہ صبح کے ٹائم سو رہا ہوگا، سوتے وقت یہ عمل، اس بچے کے سوتے وقت یہ عمل کیا جائے گا۔ اور سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا مقیت، اس کو آپ نے 21 مرتبہ آپ نے اپنے بچے کی پیشانی پر یعنی ماتھے پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے، وضو کر کے باوضو یہ عمل کیا جائے گا اور 21 دن تک لگاتار کیا جائے گا بغیر ناغے کے۔ اور آپ نے بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے 21 مرتبہ یا مقیتو پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ یا مقیتو بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے اس کی فرما برداری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو آپ کے حق میں فرما بردار بنا دے۔ تو میں پہلے بتا چکی ہوں، اجازت عام ہے، ماں اور باپ دونوں یہ عمل کر سکتے ہیں، اور 21 دن لگاتار یہ عمل کیا جائے گا ناغے کے بغیر، اور صبح کے علاوہ آپ اسے اور کسی ٹائم پر عمل کو نہیں کر سکتے۔ فجر کے وقت یا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد باوضو یہ عمل کیا جائے گا۔ بچے کا سونے کا خاص خیال رکھا جائے کہ بچے کو اس عمل کا پتہ نہ چلے، تو پھر یہ عمل جو ہے کامیاب ہوگا۔ 21 دن لگاتار جب آپ یہ عمل کریں گے تو 21 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بچے کے اوپر لازمی اثر ہوگا، اور یقین بہت ضروری ہے، یقین رکھ کر یہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں یہ عمل لازمی کرنا چاہیے تاکہ ان کا بچہ جو ہے وہ ان کے حق میں فرما بردار ہو جائے۔ تو یہ تھا میرا آج کا وظیفہ، اور جانے سے پہلے میں آپ سے ایک اور حدیث جو ہے وہ شیئر کرتی چلوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال چکوترے کی طرح ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ۔ اور جو مومن قرآن کریم نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کی خوشبو تو نہیں ہے لیکن ذائقہ میٹھا ہے۔ اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو اچھی اور مزہ کڑوا۔ اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے کہ خوشبو کچھ نہیں اور مزہ کڑوا۔ اندرائن خربوزے کی شکل کا ایک پھل ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقہ میں بہت تلخ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک ضرور کر دیجیے، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔